لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ ذوالجلال والاکرام کی بابرکت ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر عرفہ اعلیٰ ذات کے لیے۔ مالک کائنات نے اہل ایمان کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن مقدس میں جس مقامات پہ مالک کائنات نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں اللہ کی محبت، مالک کائنات کا پیار اور کوئی اہم مسئلہ مالک ارض و سما نے وہاں بیان کیا ہے۔ ورنہ اگر کوئی عام مسئلہ بیان کرنا ہوتا تو مالک کائنات قرآن مقدس میں آمنو کا لفظ نہیں لاتے بلکہ ناس کا لفظ لاتے ہیں۔ رمضان المبارک چونکہ ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور رمضان المبارک کی وجہ سے انسان کو بالخصوص مؤمنین کو مالک کائنات نے جہنم سے آزاد کرنا تھا اور جنت کا ان کو مہمان بنانا تھا۔ اس لیے مالک کائنات نے رمضان کے روزوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے اہل ایمان کو مخاطب کیے۔ آپ جتنے بھائی اللہ کے گھر میں موجود ہیں، قرآن مقدس سے میں نے صرف اہل ایمان کی چند علامتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور آپ کے اور میرے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، ہم نے قرآن مقدس سے وہ اہل ایمان کی علامتیں اور نشانیاں سننے کے بعد اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے کہ کیا
اہل ایمان والی نشانیاں ہم میں موجود ہیں یا ہم سارے کے سارے ایمان سے خالی ہیں؟ آج کا خطبہ جمعہ ایک انشاءاللہ فکریہ انداز میں اور آپ کی اور میری کامیابی کے لیے اللہ کی توفیق خاص سے میں نے اس بات کو ذکر کرنا ہے کہ اہل ایمان جن پہ اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، یہ مومن ہوتا کون ہے اور ان کی علامات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، اور اہل ایمان زندگی کیسے گزارتے ہیں اور ان کے زندگی کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ اگر تو یہ علامتیں اور نشانیاں ہماری زندگی میں موجود ہیں، جو اہل ایمان کی علامتیں اور نشانیاں قرآن مقدس نے بیان کی ہیں، تو پھر تو الحمدللہ ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بھی ہیں، اور رمضان المبارک کے یہ برکتوں اور رحمتوں والے ایام ہمارے لیے باعث افتخار بھی ہیں، جہنم سے آزادی کا سبب بھی ہے اور اللہ کی جنت کے حصول کا سبب بھی ہے۔ لیکن اگر وہ اہل ایمان والی علامتیں اور نشانیاں ہم میں موجود نہیں ہیں تو پھر ہم سب کو فکر کرنا چاہیے کہ ہم اہل ایمان کی صف میں کیوں کھڑے نہیں ہیں۔ آپ پوری توجہ میری بات پہ کریں، بلکہ عرض و سما نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور یہ ایمان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ ایمان اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت ہے۔ ہر بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا۔ محدثین نے یہاں تک لکھا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ مسلمان ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا، اور مومن بننے کے لیے اس کو دین حنیف پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا، امام بخاری علیہ الرحمہ نے صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی کو اس انداز میں نقل کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ اور 70 سے کم درجے ہیں۔ جب بندہ نیکی کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد شریعت مطہرہ پہ عمل کرتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک دین کے مطابق زندگی گزارے، تو اس کے ایمان کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک نیکی کرے گا ایک درجہ بڑھے گا، اور بعض ایسی نیکیاں بھی ہیں کہ وہ ایک نیکی کرنے کی وجہ سے بندے کے 30 سے زیادہ درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کا تذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں کی ہے۔ کتاب النکاح میں نبی علیہ السلام کی یہ حدیث لائے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں النکاح من سنتی، یہ نکاح میری سنت ہے، اور حدیث پاک کے الفاظ ہے النکاح نصف الایمان، جس بندے نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ، دین، شریعت اور اپنی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اور مال کے عرض و سما کو راضی کرنے کے لیے مال کے کائنات کو یہ اپنا بندہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ اس کا آدھا ایمان کے سمجھے 30 سے زیادہ درجے اس بندے کے مکمل ہو جاتے ہیں، یہ آدھا مومن بن جاتا ہے۔ ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اس کے ایمان کے درجات تیزی کے ساتھ بلند ہوتے ہیں۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اللہ کے بندو، رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے، اللہ کی توفیق خاص سے پتہ نہیں اگلا جمعہ ہماری قسمت میں ہے، مقدر میں ہے، یا ہم نے اسی جمعے کے بعد یا اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہم نے طوفانی دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ یہ تو صرف مال کے کائنات جانتے ہیں، لیکن اپنا محاسبہ کریں، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارے دل میں ایمان کتنا ہے، اور ایمان کی حلاوت کتنی ہے، ایمان کی مٹھاس کتنی ہے، اور صاحب ایمان کون ہوتے ہیں۔ مال کے کائنات نے ان اپنے پیارے بندوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایمان والے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں مال کے کائنات نے ان کا تذکرہ کیا ہے، ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس صاحب ایمان کا تذکرہ کیا ہے، جن کے دلوں میں ایمان، جن کے ہاتھ ایمان میں داخل، جن کی سوچ ایمان میں داخل، جن کے اعمال ایمان کے تقاضوں کو پورے کرتے ہیں، مال کے کائنات نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور قرآن مقدس میں مال کے کائنات نے اہل ایمان کی جن نشانیوں کو بیان کی ہے، میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔
محاسبہ کرے۔ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے بارے میں فکر کروں، میرے دل میں ایمان کتنا ہے اور میرے وجود پہ ایمان کی جو لوگوں کو روشنی اور جناب چاشنی نظر آتی ہے وہ کتنی ہے۔ اللہ نے صاحب ایمان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مالک کائنات کی مقدس کلام انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ اللہ پاک آپ کو عمرہ کرائے، آپ سب کے گناہ نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ اصل میں پنجاب میں سبحان اللہ والے ہوتے ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ الحمدللہ والے ہیں، پیار والے ہیں، اللہ اکبر پڑھنے والے ہیں، یہاں تو تسبیحات کرنے، پنجاب میں سبحان اللہ والے۔ مالک کائنات کی مقدس کلام اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا۔ مالک کائنات نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ مومن کون ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے، مالک کائنات کی ذات کا ذکر، مالک کائنات کی الوہیت کا ذکر، مالک کائنات کی ربوبیت کا ذکر، مالک کائنات کے صفاتی نام کا ذکر کیا جائے، ان کو اللہ کی یاد کی طرف بلایا جائے تو اہل ایمان کی کیفیت یہ ہے واجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، رب کی یاد کی طرف ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، نیکی کرنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے۔ جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ میری بات میں آپ توجہ کریں، مالک کائنات نے پہلی علامت بیان کی ہے، خرید و فروخت کرنے والے، چیزیں خریدنے والے، چیزیں بیچنے والے، تجارت کرنے والے، لین دین معاملات کرنے والے، دنیا کی زندگی گزارنے والے، دن کے وقت کاروبار کریں یا رات کے ٹائم کاروبار کریں، لیکن ان کی حالت کیفیت کیا ہے؟ واجلت قلوبهم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں موجود ہے۔ یہ نہیں اللہ کا ذکر بھی کریں لیکن اللہ کا ڈر دل میں نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں آ جانا یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اللہ کا پیار دل میں بیٹھ جائے یہ تقوی کی علامت ہے، لیکن اللہ سے ڈرنا یہ ایمان والوں کی خوبیوں نشانیوں میں مالک کائنات نے بیان کی ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں جب ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات بینات کو پڑھا جائے، تلاوت کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ البقرہ پڑھی جائے یا قرآن پاک کی کوئی آیات اور چند آیات یا پورا قرآن مقدس تراویحوں میں پڑھا جائے، تراویحوں کے علاوہ پڑھا جائے، دن کے ٹائم قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے تو ایمان والے کون ہیں؟ ان کے ایمان میں اضافے ہو جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتے ہیں، ان کے ایمان کی حلاوت میں اضافے ہو جاتے ہیں۔ مالک کائنات نے اور ہماری کیفیت تراویح لمبی ہو جائے تو ایمان گیا۔ امام صاحب آپ تو فارغ ہوتے ہیں، ہم نے تو دن کے ٹائم کام کرنا ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ لگاتے ہو۔ اللہ کے بندو یہ اپنی مرضی سے نہیں، آپ کو قرآن سنا رہے۔ 11 ماہ آپ نے مسجدوں میں نوافل میں قیام با جماعت نہیں کیا اور 1 مہینہ اللہ نے دیا ہے قیام کرنے کے لیے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔
امام ترمذی علیہ الرحمہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سنن ترمذی میں نقل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ امام کے ساتھ قیام اللیل کرے، رات کی نماز جس کو آپ تراویح کہتے ہیں، نماز تہجد بھی کہا جاتا ہے، قیام رمضان بھی کہا جاتا ہے، جو بندہ با جماعت ادا کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جتنے وقت میں اس نے با جماعت نماز پڑھی ہے یہ اللہ جانتا ہے، ایک پارہ قرآن مقدس کا سنا ہے، 1.5 سنا ہے، آدھا سنا ہے، 1 گھنٹہ لگا ہے، 1.5 گھنٹہ لگا ہے، لیکن یہ بندہ اللہ کو اتنا پیار ہے اللہ اس کو پوری رات کے قیام کرنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ یہ تو خوش نصیبی ہے، یہ تو سعادت مندی ہے۔ اسی لیے مالک کائنات نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ایمان میں اضافے، ایمان بڑھ جاتے ہیں، ایمان میں اضافے ہو جاتے ہیں۔ اور آگے مالک کائنات نے ان کی تیسری نشانی بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ قرآن مقدس سنتے ہیں ایمان بڑھ جاتے ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے ان کا توکل اللہ کی ذات پہ، ان کا بھروسہ مالک ارض و سما کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ لوگوں پہ بھروسے نہیں کرتے، ان کا توکل اللہ کی ذات پہ، نفع نقصان کا مالک اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اولادیں دینے والا اللہ۔ توکل یہ ہے اللہ ہی اولاد دیتا ہے، مالک کائنات کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، عزت دینے کا اختیار صرف مالک کائنات کے پاس ہے۔ اور ان باتوں کا تذکرہ قرآن مقدس نے کیا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ مالک کائنات نے سورہ القصص میں ذکر کی ہے، مالک کائنات فرماتے ہیں ہر چیز پہ اختیار میں اللہ کا ہے، اولاد دوں کسی کو اختیار رب کا، کسی کو دینے کے بعد واپس لے لوں یہ مرضی میرے اللہ کی، کسی کو 80 سال تک نہ دوں یہ اختیار میرے رب کا۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ اللہ پہ بھروسے کرنے والے، اعتماد اللہ پہ، یقین کامل اللہ پہ۔ یہ دین کا کام میں نے شروع کیا ہے، اس میں برکات کا نزول کرے گا تو اللہ، لوگ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، سارا کچھ کرتا ہے تو اکیلا اللہ۔ اعتماد بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ میری طرف آپ توجہ کریں، یہ اہل ایمان ہے، قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جائے، اور نبی علیہ السلام کی کیفیت، نبی علیہ السلام کی بعثت کا مقصد مالک کائنات نے قرآن مقدس میں بیان کی ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے اپنے نبی کی بعثت کا جو مین مقصد بیان کی ہے وہ بھی یہی ہے، یتلو علیہم آیاتی، میرے پیارے حبیب آپ ان اہل ایمان کے سامنے میرے قرآن مقدس کی آیات بینات کی تلاوت کریں، ان کے سامنے میرے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور جب نبی علیہ السلام کی تلاوت اہل ایمان سنا کرتے تھے ان کے ایمان میں اضافے، ان کے ایمان بڑھ جایا کرتے تھے۔ یہ اہل ایمان کی علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان اہل ایمان میں شامل کر دے۔ ایک اور خوبی اہل ایمان کی مالک کائنات نے قرآن مقدس میں بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، میری طرف توجہ کریں، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ نے اہل ایمان کی ایک اور علامت نشانی بیان کی ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کو بلایا جائے، اذا دعوا الی اللہ، جن کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ آپ نگاہیں اٹھائیں گے شفقت سے، میری طرف دیکھیں، کوئی نیچے نہ دیکھے، میری طرف دیکھیں، سارے میری طرف دھیان کریں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں اذا دعوا الی اللہ، جب اہل ایمان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے نماز کے لیے، جمعہ کے لیے، سبحان اللہ پڑھنے کے لیے، الحمدللہ کے لیے، لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، عبادات کے لیے، آپ کے زبان میں سادہ سے لفظوں میں اعتکاف کے لیے، قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیکھنے کے لیے جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے تو ایمان والے اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ان کو نبی علیہ السلام کی طرف بلایا جائے یہ جلدی جلدی آتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، رب کو نہیں چھوڑتے۔ میری طرف توجہ کریں، ان کو رب کی طرف بلایا جائے یہ اولادیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ کو بولیں اللہ کو نہیں چھوڑتے، اولاد چھوڑ دیتے، اللہ کو نہیں چھوڑتے، اپنا مال قربان کر دیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑتے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہوتا ہے مومن، یہ ہوتی ہے مومنہ عورت۔ جب اس کو بلایا جائے اللہ کی طرف قرآن مقدس پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، احادیث مبارکہ سیکھنے کے لیے، اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ مالک کائنات فرماتے ہیں مومن کون ہوتا ہے؟ جب اس کو بلایا جائے تو اپنی زبان سے کہتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، اللہ کا فیصلہ ہم نے سن لیا، رسول اللہ علیہ السلام کی بات کو سنا ہے، میں کسی سے نہیں پوچھوں گا میری برادری کیا کہتی ہے، قربہ قبیلہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے، اپنے کیا کہتے ہیں، بیگانے کیا کہتے ہیں، یار لوگ کیا کہتے ہیں، اب یار کیا کہتے ہیں۔ جب ان کو بلایا جائے مالک کائنات کے دین کی طرف، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کی طرف، تو ایمان والوں کا تقاضا کیا ہے؟ کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن بھی لیا ہے، ماننے کے لیے ابھی تیار ہے، ابھی سنا ہے، عمل کے لیے تیار، ابھی دین سیکھا ہے، اسی وقت اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے تیار۔ مالک کائنات کہتے ہیں یہ ایمان والا، یہ ایمان والی، یہ میرا بندہ، یہ میری بندی مجھے اتنے پیارے ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی انہوں نے عمل کیا نہیں، ابھی نیت کی ہے کہ دین سنا ہے، اس پہ فوراً عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایمان والے مجھے اتنے پیارے ہیں، اتنے محبوب ہیں، اتنے اچھے لگتے ہیں کہ میں نے ان کو دنیا میں، قبر میں، حشر میں کامیابی کے سرٹیفکیٹ عطا کر دی۔ یہ ایمان والوں کی قدر ہے اللہ کے ہاں۔ جس کے سینے میں ایمان نہیں، بیت اللہ کے اندر بھی نماز پڑھے، مدینہ الرسول چلا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو اس کی عبادت کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، اللہ اس کی عبادت بندگی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ ایمان شرط ہے۔ قرآن مقدس کا ایک اور مقام مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا۔ مالک کائنات کی مقدس کلام پہ ماں باپ قربان، اتنا پیارا کلام۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، کوئی عورت کوئی مرد نیک اعمال کرے، نیکیاں کرے۔ قرآن پاک پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے، روزے رکھنا یہ بہت بڑی نیکی، اللہ سے ڈرتے رہنا یہ بہت بڑی نیکی۔ مالک کائنات فرماتے ہیں جو بھی مرد عورتیں نیکیاں کریں اور نیکیاں کرنے کی وجہ سے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں، یہ ایمان والے بن جائیں، تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، نفلی نماز پڑھیں، فرائض کی پابندی کریں، سنن کی پابندی کریں، ذکر و اذکار میں وقت گزاریں، اللہ کو یاد کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، جنت کے لیے دعائیں کریں، جہنم سے آزادی کے لیے مالک کائنات سے پناہ طلب کریں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اب یہ ایمان والے بن چکے ہیں، ان کے دل میں ایمان، ان کے ہاتھ ایمان میں شامل، ان کا وجود ایمان میں شامل، یہ صاحب ایمان کی صف میں آ کے کھڑے ہو چکے ہیں۔ مالک کائنات فرماتے ہیں میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، ان کو میں نے جنت میں داخل کرنا ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے، ان پہ زیادتی، یہ ایمان کی وجہ سے ہے۔ قرآن مقدس ایک اور مقام، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، بندہ سوچتا کچھ ہے، ذہن میں اللہ کچھ ڈال دیتا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیات اللہ کی توفیق سے ذہن میں آ رہی ہیں، توجہ کرنا۔ مومن کون ہے؟ مالک کائنات نے ذکر کیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ مالک کائنات فرماتے ہیں ایمان والے پتہ کون ہوتے ہیں؟ یہ تجارت کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے، رزق حلال کمانے والے، رزق حلال کھانے والے، رزق حلال استعمال کرنے والے، حرام کے قریب نہیں جاتے۔ لیکن اللہ نے ان کی تجارت کا عجیب انداز میں تذکرہ کیا ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں یہ تجارتیں کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، جب نماز کا وقت ہو جائے دنیا چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے۔ یہ ہے ایمان والے۔ اور جو دنیا کے مال کو ترجیح دے، نماز چھوڑ دے، اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں۔ میں مسافر ہوں، آپ کا مہمان ہوں، طالب علم ہوں، اگر آپ کے دل پہ گراں گزرے میری بات تو معذرت چاہتا ہوں۔ بندے نے دکان کھولی ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں، نمازی صاحب ہیں، اہل ایمان ہے، اہل توحید ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، یہ حنفی بھائی ہیں، یہ شافی بھائی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ قادری ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ نظامی ہیں، یہ سہروردی ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں۔ اذان کا ٹائم ہوا، جماعت کا وقت ہوا، اب یہ اٹھے ہیں اور اپنے ملازمین سے کہتے ہیں میں ابھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے آتا ہوں، جب میں آ جاؤں تو پھر تم نے چلے جانا ہے۔ بھائی جان، حاجی صاحب، نمازی صاحب، اہل ایمان میں سے یہ عظیم آدمی جو مسجد کی طرف آ رہا ہے، اس کے دل میں ایک خواہش ہے وہاں جماعت نماز پڑھوں گا، 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس ملازم کو دکان پہ چھوڑ کے آیا ہے وہ بعد میں نماز پڑھے گا اکیلا، تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ اپنے لیے 27 کو پسند کریں اور اپنے ملازم اور اپنے بھائی کے لیے ایک پسند کریں، یہ ایمان نہیں ہے۔ دکان بند کریں۔ بندے جو عمرے پہ جاتے ہیں نا
جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے جب جماعت کا نماز کا ٹائم ہو جائے۔ اچھا اللہ کے بندے، اتنی بڑی عبادت بیت اللہ کا طواف، اگر جماعت کے ٹائم بیت اللہ کا طواف رک سکتا ہے تو آپ کی دکان کا شٹر کیوں نہیں رکتا؟ آپ کی دکان سے کسٹمر کیوں نہیں رکتے؟ توجہ کریں میری بات پہ۔ مالک کائنات نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا قرآن مقدس میں، مالک کائنات نے ان کی باتوں کو بیان کیا۔ اہل ایمان کون ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ 18واں پارہ ہے، پہلا رکوع ہے۔ مالک کائنات نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا جو نمازیں پڑھتے بھی ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، یہ ایمان والے۔ اور توجہ کریں، لغو باتیں جو باتوں کی حقیقت نہیں ہے ان سے اعراض کرتے ہیں، جن باتوں کو قیامت والے دن نیکیوں کے ترازو میں نہیں رکھا جائے گا، ان باتوں کے قریب نہیں جاتے۔ میری بات پہ غور کریں، والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے مومن ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے والے۔ اگر میں فقہ حنفی کی کیونکہ میں اسپیشلسٹ ہوں، یہ بات نہ کروں تو میری سوچ اور فکر یہ ہے، سمجھانا چاہیے۔ فقہ حنفی میں لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں، ایک بندے کا سال گزرا ہے، اس کے پاس زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اب کیا کرے؟ اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک برتن میں گندم ڈالے، اس کے اندر زیورات رکھے، چھپائے، کسی سائل کو دے دے، اس کو کہے لے جا۔ اب وہ لے کے گلی کے اگلے کنارے پہ پہنچا ہے، بازار کے کونے پہ پہنچا ہے، اب چوری صاحب پیچھے پہنچ گئے، اس کو کہتے ہیں یہ دانے اٹھا کے جا رہا ہے، یہ کہاں جائے گا؟ اللہ کے بندے 2000 روپیہ لے، یہ مجھے دے دے۔ اب وہ واپس لے کے آ کے سونا نکال کے کہتا ہے کیا بات ہے، زکوٰۃ بھی ہو گئی، مال بھی بچ گیا۔ یہ طویل ہے، اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اہل ایمان زکوٰۃ دینے والے، اپنا اپنا محاسبہ کرے۔ مالک کائنات نے اہل ایمان کے بارے میں ذکر کیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنے جسموں کی حفاظت کرنے والے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ نے جو جائز حلال تعلقات رکھے ہیں، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف نہیں دیکھا کرتے، یہ اہل ایمان ہے۔ مالک کائنات فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ۔ مالک کائنات نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، اور یہ سب سے پہلے مومن کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ، سب سے پہلے مومن نبی علیہ السلام کے غلام صاحب ایمان۔ یہ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں ان کے علاوہ بھی یہ سارے ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے۔ 2-3 اعزاز صحابہ کو ایسے حاصل ہیں۔ سب سے پہلا اعزاز، اللہ نے ان کو صاحب ایمان بنایا، اور ایمان کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو روشن کیا، ان کے دلوں کے لیے ایمان کو پسند کیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ نبی علیہ السلام کا اگر دیدار چاہیے نا تو ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں۔ صحابہ اکرام ایمان کے محور اور مرکز تھے،
اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہدایت والے مومن بننا چاہتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیادار مدینے والے دا، تیری حج نمازاں روزے بندیا کس کارے، جے نہیں دل میں پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اور بڑی پیاری بات، صحابہ کا ایمان اللہ کو پسند آیا، صحابہ کا ایمان اللہ کو پسند آیا، جنتی ہے جی جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ صحابہ اکرام کا ایمان اللہ نے معیار بنایا ہے، ایمان والے اگر ہم بن جائیں تو رمضان کا روزہ، یہ قیام، یہ صیام، یہ نیکیاں، یہ صدقے، یہ خیرات، یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ لیکن اگر ہم ایمان کے قریب بھی نہیں ہیں، نہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ نفل و نوافل کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ قرآن پاک کی تلاوت کی، نہ ذکر کی، نہ فکر کی، نہ استغفار کی، تو پھر ہمیں فکر کرنا چاہیے ہمارا شمار پھر اہل ایمان میں نہیں ہے۔ اور اللہ نے رمضان کے روزے مومنوں پہ فرض کیے ہیں، اور جنت کا جو ایک دروازہ اللہ نے باب الریان کے نام سے رکھا ہے، اللہ کے بندو یہ ایمان والوں کو ملے گا، اس سے داخلہ ایمان والوں کا ہوگا۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر اپنی فکر کریں جنت کے کون سے دروازے سے آپ کو آواز پڑے گی اور جنت میں ہم سب کیسے جائیں گے۔ ایمان یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اپنے دل میں ایمان بٹھائیں اور آپ کے وجود سے ایمان نظر آئے، زبان سے کلمات ادا کریں تو ایمان کی روشنی میں کریں، اور حرکات و سکانات یہ ایمان کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔